Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My sisters, Dars number 84, ayat number 57, Surah Anfal. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. पनाह मांगती हूँ अल्लाह तबारक व तआला की शैतान मरदूद से। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला है। फ़इम्मा तस्क़फ़न्नहुम फ़िल हर्बि फ़शर्रिद बिहिम मन ख़ल्फ़हुम लअल्लहुम यज़क्करून। फ़इम्मा पस अगर तस्क़फ़न्नहुम तुम उन्हें पाओ फ़िल हर्बि जंग में फ़शर्रिद तो भगा दो बिहिम उनके जरिए मन जो खल्फ़हुम उनके पीछे लअल्लहुम अजब नहीं कि वो यज़क्करून इबरत पकड़े। अगर तुम उनको लड़ाई में पाओ तो उन्हें ऐसी सजा दो कि जो लोग उनके पीछे हों वो उनको देखकर भाग जाएं। अजब नहीं कि उनको उससे इबरत हासिल हो। यहूदी मुसलमानों से मुआहिदा करने के बावजूद अपनी शरारतों और फितनों से बाज नहीं आते थे। बस वो अपनी तारीफें खुद करने में बड़े माहिर थे, मगर इंतहाई दर्जे के बुज़दिल थे। ग़ज़वे बद्र के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बाजार में वाक़े मोहल्ला बनु कैनुक़ा में तशरीफ ले गए। उनके महल्ले में वाक़े उनके बाजार में वाक़े मोहल्ला बनु कैनुक़ा में तशरीफ ले गए और यहूदियों को जमा करके उन्हें उनकी शरंगेज यानी उनकी बुरी हरकतों पर उन्हें आर दिलाई और फरमाया कि ऐसे कामों से बाज आ जाओ और इस्लाम कबूल कर लो, वो तुम्हारे हक में बेहतर रहेगा, वरना तुम्हें भी ऐसी मार पड़ेगी जैसे कुरैश मक्का को पड़ चुकी है। इस दावत का उन्होंने इंतहाई तौहीन के साथ जवाब दिया और कहने लगे कि तुम्हारे पुराने कुरैश के लोग अनाड़ी लोगों से तुमको वास्ता पड़ा था और तुमने मैदान मार लिया। अब हमसे तुम्हारा पाला पड़ा है तो आटे दाल का भाव तुम्हें मालूम हो जाएगा। इंतहाई तौहीन वाली बात उन्होंने की। उनका यह जवाब असल में अमन का मुआहिदा तोड़ने और जंग का ऐलान करने के बराबर था। ताहम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र से काम लिया। फिर उन्हीं दिनों यहूदियों ने अंसार की एक औरत को नंगा कर दिया, जिस पर मुसलमानों और बनु कैनुक़ा में जंग हो गई। आपस में फसाद हो गया। अब उनसे जंग करने के बगैर कोई चारा नहीं था। आप लश्कर लेकर उनके यहाँ पहुंचे तो ये जवामर्दी की ढेंगे मारने लगे। ये जवामर्दी की ढेंगे मारने वाले और कुरैश को बुज़दिली का ताना देने वाले यहूदी सामने आने की जुर्रत और हिम्मत ही न कर सके। फौरन अपने किले में बंद हो गए और 15 दिन तक किले में कैद रहने के बाद हथियार डाल दिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कैद करने का हुक्म दिया। फिर अब्दुल्ला बिन उबई रईसुल मुनाफिकीन यानी मुनाफिकों का सरदार, क्या नाम बताया? अब्दुल्ला बिन उबई, जिससे उन यहूदियों की मुसलमानों के खिलाफ हमेशा साजबाज रही। आपने उन्हें कैद माफ कर दी। आपने उन्हें कैद माफ कर दी और उनको जिला वतन कर दिया। कैद माफ कर दिया और उनको लेकिन वतन से बाहर कर दिया। तो ये लोग मुल्क शाम को चले गए। आयत नंबर 58, व इम्मा तखाफन्न मिन कौमिन खियानतन फंबिज़ इलैहिम अला सवाइन इन्नल्लाह ला युहिब्बुल खाइनीन। व इम्मा और अगर तखाफन्न तुम्हें खौफ हो मिन से कौमिन किसी कौम खियानत दगाबाजी फंबिज़ तो फेंक दो इलैहिम उनकी तरफ अला पर सवाइन बराबरी इन बेशक अल्लाह यानी अल्लाह ला युहिब्बु पसंद नहीं करता अल खाइनीन दगाबाज। और अगर आपको किसी कौम से खियानत का खतरा हो तो बराबरी की सतह पर उनका मुआहिदा उनके आगे फेंक दो, क्योंकि अल्लाह ताला खियानत करने वालों को पसंद नहीं करता। इस आयत में मुसलमानों को यह हुक्म दिया जा रहा है कि कोई भी कौम जिससे तुम्हारा अमन का मुआहिदा हो चुका हो, चाहे वो तुम्हारी रियासत के अंदर हो या बाहर हो, और उस कौम से तुम्हें
عہد شکنی یا دغابازی کا خطرہ پیدا ہو جائے تو تم اس کے خلاف کوئی خفیہ کارروائی یا سازش نہیں کر سکتے۔ ایسی صورت میں تمہیں علل اعلان اس قوم پر واضح کر دینا چاہیے کہ اب ہمارا اور تمہارا معاہدہ ختم ہو گیا ہے، تاکہ وہ کسی طرح کے دھوکے میں نہ رہیں اور تم پر وعدہ خلافی یا عہد شکنی کا الزام نہ آئے۔ اس کی مثال یہ واقعہ ہے، سیدنا امیر معاویہ اور روم میں میعادی معاہدہ تھا۔ دشمن کی حرکتوں کو دیکھ کر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روم کی سرحد پر فوجیں جمع کرنا شروع کر دی اور اس انتظار میں رہے کہ معاہدے کی مدت ختم ہوتے ہی روم پر حملہ کر دیں گے۔ یہ صورتحال دیکھ کر سیدنا عنبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس پہنچے اور انہیں خبردار کیا کہ آپ کتاب و سنت کے احکام کے مطابق ایسا نہیں کر سکتے، مگر یہ کہ آپ پہلے دشمن کو اپنے ارادے سے آگاہ کر دیں۔ چنانچہ سیدنا امیر معاویہ نے فوراً فوجیں پیچھے ہٹا لی۔ آیت نمبر 59 وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ وَلَا يَحْسَبَنَّ، اور ہرگز خیال نہ کریں، الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، سبقوا، وہ بھاگ نکلے، انہم، بے شک وہ، لا یعجزون، وہ عاجز نہ کر سکیں گے۔ اور کافر لوگ ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ وہ بازی لے جائیں گے، کیونکہ وہ ہمیں عاجز نہیں کر سکتے۔ یعنی کافروں کو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے، کافروں کو یہ بات اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا دینی چاہیے کہ ان کا جھوٹ، دغا، مکر و فریب، عیاری و مکاری اور ان کی سازشیں اسلام کا راستہ روکنے میں کبھی کامیاب نہ ہو سکیں گی۔ اس آیت کے مخاطب میں یہود مدینہ اور منافقین ہیں، جو ہر وقت مسلمانوں کو زیر کرنے، ختم کرنے کی تدبیریں سوچتے اور ایک دوسرے کے ہمراز بنے رہتے تھے۔ آیت نمبر 60 وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ وَأَعِدُّوا، اور تیار رکھو، لَهُم، ان کے لیے، ما جو، مستطاعتم، جو تم سے ہو سکے، من سے، قوت اور من سے، رباط الخیل، پلے ہوئے گھوڑے، ترہبون، دھاگ بٹھاؤ تم، بھی، اس سے، عدو اللہ، اللہ کے دشمن، وعدوکم، اور تمہارے اپنے دشمن، وآخرین، اور دوسرے، من سے، دونہم، ان کے سوا، لا تعلمونہم، تم انہیں نہیں جانتے، اللہ یعلمہم، جانتا ہے انہیں، وما، اور جو، تنفقو، تم خرچ کرو گے، میں شیئن، کچھ، فی، میں، سبیل اللہ، اللہ کا راستہ، یوفا، پورا پورا دیا جائے گا، الیکم، تمہیں، وانتم، اور تم، لا تظلمون، تمہارا نقصان نہ کیا جائے گا۔ اور جہاں تک ممکن ہو کافروں کے مقابلے کے لیے قوت اور جنگی گھوڑے تیار رکھو، جس سے تم اللہ اور اپنے دشمنوں کو اور ان دوسرے دشمنوں کو خوفزدہ کر سکو۔ تم نہیں جانتے مگر اللہ انہیں جانتا ہے، اور جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا، اور تمہارے ساتھ کچھ بے انصافی نہیں ہوگی۔ یعنی مسلمانوں کو عام حالات کے علاوہ کسی غدار معاہد کے ہنگامی حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی ہر وقت جنگ کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ جہاں تک ممکن ہو اپنا اسلحہ جنگ یعنی جنگ کے ہتھیار مہیا رکھنا چاہیے۔ اس کا یہ بھی فائدہ ہوگا کہ تمہارے کھلے اور چھپے دشمن سب تم سے مرعوب رہیں گے کہ تم ہر وقت اپنے ہتھیاروں کے ساتھ تیار رہو، اور اس غرض پر جتنا بھی تمہارا خرچ ہوگا سب فی سبیل اللہ شمار ہوگا، اور اس کا تمہیں اللہ تعالیٰ سے پورا پورا اجر مل جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنگ کے ہتھیار میں تیر، نیزے، تلوار اور جنگی گھوڑے ہوا کرتے تھے، اور دفاعی سامان میں ڈھال، زرہ وغیرہ تھے۔ جنگی تربیت کے لحاظ سے پہلا نمبر تیر اندازی کا تھا۔ مسلمانوں کی جنگی تربیت اور جنگی ترتیب اور سامان حرب کے استعمال اور فراہمی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلچسپیاں ہوا کرتی تھیں، اور ان دلچسپیوں کا اندازہ ان احادیث سے ہوتا ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
کہ آپ نے ممبر پر یہ آیت پڑھی اور فرمایا کہ قوت سے مراد تیر چلانا ہے. آپ نے اسے 3 بار دہرایا اور فرمایا سن لو، اللہ تعالیٰ تمہیں زمین میں فتح دے گا اور محنت سے کفایت کرے گا، لہذا کوئی بھی تم میں سے اپنے تیروں سے کھیلنے میں سستی نہ کرے. ترمذی کی روایت ہے. نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے تیر اندازی سیکھی پھر اسے چھوڑ دیا وہ ہم سے نہیں، یا اس نے نافرمانی کی. یہ مسلم شریف کی روایت ہے. حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ قبیلہ اسلم کی ایک جماعت کے پاس سے گزرے، وہ تیر اندازی کر رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بنی اسماعیل تیر اندازی کرو، بے شک تمہارے باپ بڑے تیر انداز تھے اور میں بنی فلاں کے ساتھ ہوں. اب دوسرے فریق نے اپنے ہاتھ روک لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تیر اندازی کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا ہم کیسے تیر پھینکیں جبکہ آپ ان کے ساتھ ہیں؟ آپ نے فرمایا تیر اندازی کرو، میں سب کے ساتھ ہوں. یہ بخاری کی روایت ہے. تو اس سے پتا چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں بڑی دلچسپی تھی. آیت نمبر 61 انشاءاللہ آئندہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.